مناظرے کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ مدعی سب سے پہلے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. سب سے پہلی ٹرن بھی مدعی کی ہوتی ہے اور سب سے آخری ٹرن بھی مدعی کی ہوتی ہے. یہ اصول ہے. اس لحاظ سے ہم پہلے مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور 10 منٹ میں اپنے دعوے کو مکمل کرے گا، اور دوسرا فریق بھی 10 منٹ، پہلی ٹرن جو ہے وہ 10 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد والی ٹرنیں 5 منٹ کی ہوں گی. پہلی ٹرن 10 منٹ کی اور اس کے بعد 5 منٹ کی ٹرن ہوگی. میرا خیال ہے اگر اس میں آپ کر رہے ہیں پہلی 15 منٹ کی اور دوسری 10 منٹ زیادہ نہیں، آپ کے لیے دعویٰ پیش کر رہے ہیں، اپنے دعویٰ پیش کرنا آپ کو آسانی ہے اس میں. کوئی ایسی بات نہیں، 15 منٹ 10 منٹ پڑا نہیں، ایسے نہ کریں آپ. نہیں مولانا بہت زیادہ ہے، یہ تو 15 منٹ تقریر کرتے رہو، لوگ بھی آپ نہیں انشاءاللہ بتانا نہیں حساب سے برابر ہی چلنا ہے جناب. بالکل دیکھو حساب برابر ہی چلے گا. 10 منٹ یہ بات کریں گے، 10 منٹ آپ کریں گے انشاءاللہ. چلو جی سامنے اج دینے چلو 5 تے آئے جے 5 ٹن تے آئے. اب جس طرح تحریر کے اندر لکھا جا چکا ہے کوئی نہ بولے کہ مدعی اپنا دعویٰ پیش کریں گے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز باطل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب مدعی جو ہے مدعا علیہ یہ اپنا دعویٰ لکھ کر پیش کریں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز کا کیا حکم ہے، نماز اس کی باطل ہے یا ناقص ہے، کیا اس پر حکم لگایا جائے گا جو سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھے گا. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مقابل صدر گرامی قدر نے یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنا دعویٰ پیش کریں. میرا خیال ہے کہ میرے مقابل صدر کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ دعویٰ فریق مدعی پیش کرتا ہے یا فریق سائل پیش کرتا ہے. ہم تو سائل ہیں، اس لیے دعوے کے ساتھ ہمارا پیش کرنے کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا صرف یہ ہے کہ دعویٰ جو آپ پیش کریں گے ہم اس پر اعتراض کریں گے. نہیں اس کا جواب دیں گے. آپ نے یہ لکھا ہوا جواب ہوگا نا، تحریر کے اندر جواب ہوگا نا، جواب ہوگا نا، وہ جواب میں ساری بات آ جائے گی. آپ بالکل مطمئن رہیں، جواب میں انشاءاللہ ساری بات آ جائے گی. تحریر کے 2 باتوں کا آپ کا دعویٰ ہے. ایک تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا فرض، ایک، اور دوسرا دعویٰ کہ جو امام کے پیچھے نہ پڑھے وہ اس کی نماز باطل. یہ 2 باتیں یہ آپ کو قرآن و حدیث میں سے آپ کو یہ دکھانا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو کچھ آپ پیش کریں گے اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بھرپور دیں انشاءاللہ. کیا ایک گزارش ہے کہ شرائط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دلائل صرف قرآن حدیث احادیث صحیحہ سے پیش کی جائے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا دعویٰ قرآن حکیم سے پیش کریں، اور اگر آپ قرآن حکیم سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو بات ختم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ قرآن حکیم سے دعویٰ پیش نہ کر سکیں، ثابت نہ کر سکیں، تو پھر آپ آئیے گا حدیث پر. اور حدیث میں بھی ترتیب ہم رکھیں جو آپ ہمیشہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر بخاری شریف ہے، جس کو آپ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد مسلم شریف ہے، پھر باقی کی 4 کتابیں سیاسی کتابیں. تو پہلے آپ اپنا دعویٰ پیش فرمائیں گے قرآن حکیم سے. اگر قرآن حکیم سے دعویٰ آپ ثابت نہ کر سکتے پھر آپ کو بخاری شریف اٹھانے کی اجازت ہوگی. ایک میری بات سن جی، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا. اگر آپ قرآن حکیم کے بعد بخاری شریف سے دعویٰ ثابت کر دیں، اب بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، امام بخاری کے ہم مقلد نہیں، بات سرکار کی. اگر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ بخاری شریف سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو سبحان اللہ، ہم پیچھے پڑھنے کو تیار ہیں. ہمیں کون سی ضد ہے؟ کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ بخاری شریف سے ثابت نہ کر سکیں تو آپ کو اعلان کرنا ہوگا بھائی ہم قرآن سے بھی ثابت نہیں کر سکے لیکن اب آ رہی ہے مسلم شریف سے ثابت کریں گے. پھر آپ مسلم شریف اٹھا لیجیے. اگر آپ مسلم شریف سے ثابت نہ کر سکے پھر آپ 4 کتابوں میں سے کوئی اور اٹھائیے. اگر صحاح ستہ میں سے آپ ثابت کر دیں تو بسم اللہ ٹھیک،
अगर सियासता में से साबित ना कर सकें तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि भी हम सियासता से और कुरान से तो साबित नहीं कर सके, अब हदीस की दूसरी किताबों से हम मसला साबित करेंगे। मेरा ख्याल है इस तरीके से गुफ्तगू अच्छी रहेगी। सही। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि पहले अल्लाह ताला की किताब है, लेकिन उसके बाद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है इन्ना शुक्र है जी कि आप कुरान को बयान करें। तो कुरान की जो तफसीर है, वजाहत है, तशरीह है, वो अहादीस उसूल सल्लल्लाहु, इसलिए वो खा वो बुखारी शरीफ में हो, सही हदीस होनी चाहिए, खा वो मुस्लिम शरीफ में हो, हदीस की किसी भी किताब हदीस की किताब हो, उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो और वो सही हो, तो कुरान की वजाहत के लिए वो काफ़ी है। इसमें कोई शक नहीं। यानी इस उसूल में हमारा आपका इत्तेफाक है। लेकिन पहले नंबर पे आप पढ़ेंगे कुरान को, फिर उसकी तफसीर आप हदीस से पेश करें। बिल्कुल उसकी और तफसीर उसके लिए कोई पाबंदी नहीं कि आप सिर्फ बुखारी से पेश करें, सिर्फ मुस्लिम से पेश करें। इस मसला की वजाहत के लिए कि सूरत फातिहा मुक्तदी के लिए फ़र्ज है, बल्कि हम तो सबके लिए फर्ज करेंगे। और छोटे जी बात सिर्फ मुक्तदी की है, बाकियों की बात नहीं है सिर्फ। हम सबके लिए करेंगे। नहीं आपने सिर्फ मौजू पर है ना, आपकी मर्जी, आप अपना टाइम जाया करें, इधर उधर जाए, आपकी मर्जी, मुझे कोई इतराज नहीं। बात सुन ले मेरी, बात चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहे जो मसला बयान करना चाहिए, हम कोई मुदाखला थोड़ी करेंगे। ठीक है। हमारे लिए तो आसानी रहेगी कि आप अपना वक्त जाया करें, तो मेहरबानी आपकी, करें वक्त जाया। लेकिन झगड़ा है सिर्फ मुक्तदी का, कि मुक्तदी के लिए सूरत फातिहा फर्ज है। पहले आप कुरान पढ़ेंगे, हाँ इसकी तफसीर में कोई सही हदीस आप पढ़ सकते हैं, आपको इजाजत है, लेकिन मसला यही होगा कि सूरत फातिहा मुक्तदी के लिए फर्ज है। और उसके साथ एक गुजारिश और मित्रों कि हमें सबसे पहले ये तो पता चलना चाहिए कि फर्ज किसे कहते हैं, फर्ज की तारीफ क्या है, सही है ना, क्योंकि फर्ज फर्ज का जो लफ्ज़ बोला जाता है, नमाज भी फर्ज है, रोज़ा भी फर्ज है, हज भी फर्ज है। नमाज की फर्जियत का मुनकिर हम तो उसे काफिर समझते हैं, रोज़े की फर्जियत के मुनकिर को हम काफिर समझते हैं। आप ये भी फरमाएंगे कि सूरत फातिहा फ़र्ज है, तो फ़र्ज क्या होता है और इसके सबूत के लिए किस किस्म की दलील शरई दरकार होती है, उस तरह की दलील शरई आप कुरान से पेश करेंगे। ना पढ़ने वाले को जो आप मुसलमान समझेंगे, काफिर समझेंगे, वो भी ज़रा आप वज़ाहत फरमाइएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप बात चले, हम आपसे मुत्तफिक हैं। बात टाइम देखेंगे, अजी टाइम के लिए आप ऐसे करें कि एक आदमी अपनी तरफ से बिठा दें, एक आदमी हो जाए, जब टाइम हो जाए जी हाँ गुफ्तगू शुरू है। टाइम कीपर जो है कैसे हो जाएगा? 2 घंटे का जी 6 बजे तक, 6 बजे तक आपकी तरफ से कौन सा है? सदर साहब, आपकी तरफ से टाइम कंट्रोल करने के लिए कौन आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्ला ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफ़न नहारि लअल्लका तर्ज़ा। ये है जी तफ़सीर जलालैन है, इसी में से मैं तर्जुमा इसका करता हूँ। वसब्बिह और सब्बिह बमाने सल्ले, सब्बे बमाने सल्ले नमाज पढ़ो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़, बेहम्द रब्बे का अपने रब की अलहम्द के साथ, अपने रब की नमाज अलहम्द के साथ पढ़। हाला ए मुतलब्बिसन बिही, इसी के साथ मशगूल रहना है नमाज में अलहम्द के साथ। क़ब्ला तुलूइ शम्स, सूरज के तुलू होने से पहले सलात सुबह है, व क़ब्ला ग़ुरूबिहा, और सूरज के गुरूब होने से पहले सलात अल असर, असर की नमाज अलहम्द के साथ पढ़। व मिन आनाइल लैल, और रात की घड़ियों में, साआत ही रात की घड़ियों में, फसब्बिह
نماز پڑھ فصلے فسبح فصلے المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ الحمد کے ساتھ، واطراف النہار عطف علی محل من اعمال منصوب صلی الظہر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس فهو طرف النصف الاول و طرف النصف. تو اس سے یعنی ظہر کی جو نماز ہے جس وقت طلوع شمس ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے حصہ، ایک دوسری طرف ہوتا ہے، اور بیچ میں ظہر کی نماز ہوتی ہے. یہ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کی ہیں. اور دیکھیے الحمد کا لفظ بھی یہاں آ گیا ہے، بات بھی الحمد کی ہو رہی ہے. جی الحمد کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے، قرآن سے ثابت ہو گیا. اور یہ قطعی الثبوت بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں قطعی الثبوت جو قرآن سے ثابت ہو. ما ثبت بالکتاب فهو فرض لانه قطعی وما ثبت بالسنت فهو واجب لانه ظنی. یہ آپ کا بھی قانون ہے، ٹھیک ہے. اس لیے یہ کتاب سے قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے. اس لیے کہ الحمد کا لفظ آ گیا ہے اس کے اندر. اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے. 5 نمازوں کا ذکر آ گیا ہے. اب سنیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، نہیں میرے پاس حدیث ہے، وہ نکال لیں گے، ضرور پڑھی، ان کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب. جو شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے. ان دونوں میں ذکر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. پھر شریف کا صفحہ کون سا ہے جی مسلم شریف کا صفحہ کون سا ہے؟ 170 صفحہ ہے جی. 170 صفحہ یا 169 ہے؟ ذرا دیکھ لیں 69 ہے کہ 169 ہے میرے 169 ہے. جیسے 169 صفحہ ہے، اس میں 169 صفحہ ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ذکر ہے کہ نماز کے بغیر سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سورۃ فاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الحمد بھی ہے. جی تو اس میں اب صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا ہے، آپ اس قرآن مجید کی وضاحت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد کے ساتھ نماز پڑھ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. پھر دیکھیے جناب ابن ماجہ میں ایک حدیث آئی ہے، جلالین شریف. یہ دیکھیں یہ جلالین. ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے جناب علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ الحمد وسورۃ فی الفریضۃ وغیرها. وہ ابن ماجہ بھی تھی. جی ابن ماجہ یہاں موجود ہے. ابن ماجہ یہ 60 کا نہیں جی نہیں ابن ماجہ ہے. یہ جلدی ذرا یہ ذرا فون کرتے ہیں فون کرتے والا کر کے یہ ذرا جلدی مجھے واپس دے دیں. بھائی نہیں تو میں جواب دوں گا نا. یہ تو اس لیے منگوائی ہے کہ جواب دوں گا. آپ پڑھیے کتاب بھیج دیے، میں جواب دوں گا اس کتاب میں سے. جی یہ جناب 60 صفحے کے اوپر نشان لگا ہوا ہے. یہ ہے حدیث، یہ حدیث لے دی. ٹھیک ہے جی. مسلم شریف آپ کے پاس ہوگی 69 صفحہ کال کر نکال. ٹھیک ہے وہ مجھے کام کرنے دیجیے 1 منٹ. اچھا پھر یہ عبداللہ بن حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. جی امام بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے حضرت عن اسماعیل ابن ابی خالد القیس ابن ابی حازم قال صلیت خلف ابن عباس بالبصرہ فقرأ فی اول رکعۃ بالحمد. جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی بصرہ میں. فقرأ فی اول رکعۃ بالحمد، انہوں نے پہلی رکعت میں الحمد پڑھی. ٹھیک ہے، الحمد کا ذکر ہے. واول آیت من البقرہ، اور بقرہ کی ایک آیت بھی پڑھی. ثم قام فی ثانیہ، پھر دوسری میں کھڑے ہوئے. فقرأ الحمدللہ، فاتحہ پڑھی. ولا آیت ثانیہ دوسری
آیت پڑھی. ثم رکع فلما انصرف اقبل علینا، پھر رکوع کیا اور مطلب یہ ہے کہ آگے رکوع کیا. فقال ان اللہ تعالیٰ یقول فقرؤوا ما تيسر منه قال هذا اسناد حسن. یہ حدیث حسن ہے اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ الحمد جو ہے وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد ہی پڑھتے تھے. پھر اس کا نام سورۃ الحمد ہے، جیسا کہ یہ بیضاوی میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابی آپ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے مقتدی ہوتے تھے. ان سے فرمایا یہی سبع مثانی ہے، یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے، یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے. قرآن ہے نا ہے جی، فاتحہ کی بات ہو رہی ہے. یہ فاتحہ ہے، یعنی مقتدی ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا پڑھتے ہیں آپ نماز میں وہ پتہ ہے. تو اس لیے سورۃ فاتحہ جناب اس سے بھی ثابت ہوئی کہ الحمد. تو اس لیے یہ اب دلیل ثابت ہو گیا قرآن سے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ بھی میں بعد میں نکال لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. کوئی حدیث نکال کے بعد میں دے سکتے جی. یہ دیکھو، یہ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے جناب، ابن خزیمہ. اس میں ہے حدیث سند اخبرنا ابو طاہر حدثنا ابو بکر حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبۃ عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وہ نماز کفایت ہی نہیں کرتی جس میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، وہ نماز نہیں ہوگی. قل تو میں نے کہا فین کن تو خلف الامام. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، میں اگر میں امام کے پیچھے ہوں فاخذ بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا فقالا، اور آپ نے فرمایا اقرا بیاخی نفس کے یا فارسی، اے فارسی سورۃ فاتحہ کو اپنی جی میں پڑھ. امام کے پیچھے بھی تم ہو تو سورۃ فاتحہ کسی صورت میں تمہیں چھوڑنی نہیں چاہیے. سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. ہم ساری کتابیں وہی نا قابو کرتے رہو. یہاں بھی پہلے اس کا جواب دینا جی چیک کریے نا. ساری اکٹھے کر کے رکھ رہے ہیں. آپ کو کتابیں لے کے آنی تھی نا وہاں، کتابیں اپنی لے کے آنی تھی، تو آپ ساری کو پہلے یہ دیتے تھے. تو ساری کتابیں میں آپ کے پاس ہی بھیج دوں. آپ اپنے پاس کتابیں ہیں نا وہ نکال کے نہیں ہے ہمارے پاس. غلط ہے آپ کی. ابن خزیمہ نہیں ہے نا، وہ حوالہ دے کے واپس کر دیں. اسے میں وہ نہیں مانگی تھی آپ سے. ابھی لے کے جائیں گے. آپ نے تو کتابیں ہم سے مانگنی شروع کرتی ہیں ساری. یہ کوئی آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ صاحب، اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کتابیں بھیجیں گے تو ہم جواب کا پابند نہیں ہیں. کتابیں لے کے آئے نا. آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق اللہ العظیم. ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. مولانا صاحب کو سب سے پہلے یہ بیان فرمانا چاہیے کہ فرض کس چیز کا نام ہے اور فرض کے ثبوت کے لیے کس طرح کی دلیل شرعی درکار ہوتی ہے. مولانا کو چاہیے تھا کہ فرض کی تعریف کرتے، لیکن انہوں نے فرض کی تعریف نہیں کی. چاہیے تھا قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے کہ بھی فرض اس چیز کا نام ہے اور اس چیز کے لیے دلیل شرعی ایسی چاہیے، پھر اس طرح کی دلیل پیش کرتے تو ہم اس پر غور کرتے. لیکن مولانا نے ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں فرمایا. انہوں نے بغیر فرض کی تعریف کیے، کہا جی میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں. ہم نے کہا تھا قرآن سے ثابت کرنا ہے، اور ثابت کیا کرنا ہے کہ مقتدی کے لیے
امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ثابت یہ کرنا تھا، لیکن مولانا صاحب نے وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں مقتدی کا ذکر ہی نہیں، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے مطلقاً الحمد شریف کی فرضیت کے لیے کس کو پیش کیا؟ جلالین والے کو۔ جلالین والا اللہ کا نبی ہے، جلالین والا قرآن ہے۔ حضرت صاحب فرضیت ثابت کرنے کے لیے جلالین نہیں پڑھی جاتی، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہ کہاں لکھا ہے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے، اس کے بغیر اس کی نماز باطل ہے۔ پھر مولانا یہ آپ نے ابن ماجہ پڑھی، اور آپ نے، مجھے بڑا افسوس ہے، داڑھی آپ کی سفید ہے، لیکن آپ نے بددیانتی فرمائی، اس کے نیچے لکھا ہے فی فریضۃ وغیرہا ھذا الحدیث ضعیف، یہ آپ کی بھیجی ہوئی کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے ھذا الحدیث ضعیف۔ مولانا ضعیف حدیثوں سے فرضیت ثابت نہیں ہوا کرتی، بسم اللہ قبول فرمائیے۔ دوسرا، آپ نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پڑھی اور کہا جی بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ میں نے مسلم شریف کا صفحہ پوچھا تھا آپ سے، آپ نے فرمایا 169 صفحہ، ذرا آگے بھی پڑھتے نا۔ سرکار کا فرمان اتنا ہی نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بلکہ آگے فسائدن بھی ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اور کچھ اور نہیں پڑھا۔ ایک حدیث کے اندر ما تیسر کے لفظ ابو داؤد کے اندر حدیث صحیح ہے، البانی صاحب لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ ایک حدیث کے اندر ما زیادہ کے الفاظ ہیں، مستدرک امام حاکم، ذہبی اور حاکم دونوں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ پتہ چلا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو سورت فاتحہ بھی پڑھے گا، کچھ اور بھی ساتھ پڑھے گا، اور آپ حضرات بھی امام کے پیچھے صرف فاتحہ کے قائل ہیں، کچھ اور کے تو قائل نہیں۔ پتہ چلا یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسری دلیل میری کہ یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، مقتدی کے لیے نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتا، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، موطا امام مالک پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے صحیح ابن خزیمہ پڑھی، صحیح ابن خزیمہ میں سے آپ نے حدیث پڑھی، ہم نے ابن خزیمہ مانگی، آپ نے نہیں دی، حالانکہ یہی حدیث مسلم کے اندر موجود ہے۔ مسلم کے اندر صاف الفاظ موجود ہیں، فقیل لأبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جناب کبھی میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا تھا اقرأ بہا فی نفسک۔ حضرت صاحب آپ نے سرکار کا فرمان بیان کیا، میں نے ابن خزیمہ مانگی، آپ نے نہیں پیش کی، لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے، 169 صفحہ ہے، یہ دیکھیے۔ فقیل لأبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا نام لے دیا، ابن خزیمہ بھیجتے تو ہم اس پر غور کرتے۔ یہ مسلم شریف کا درجہ زیادہ ہے یا ابن خزیمہ کا درجہ زیادہ ہے، یہ بھی آپ بیان فرمائیں گے۔ سنیے، آپ نے کہا تھا جو بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، سورت فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز باطل ہے، سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے۔ حضرت زید بن ثابت صحابی رسول ہے، کاتب وحی تھے، یہ وہ زید بن ثابت ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا عبداللہ بن عباس اس کا جانشین ثابت ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت سے پوچھا گیا جناب امام کے ساتھ قرات کرنی ہے، تو فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ کسی قسم کی قرات نہیں، لا نفی جنس کا، نہ فاتحہ کی قرات ہے نہ کسی اور کی۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ یحییٰ بن یحییٰ، امام مسلم کا استاد ہے یحییٰ بن یحییٰ۔ اور یحییٰ بن یحییٰ کون ہے؟ اٹھائیے تہذیب و تہذیب، امام حاکم فرماتے ہیں سمیت تو ابا علی النسابوری، میں نے ابو علی نسابوری سے سنا، وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں بڑا سخت پریشان تھا، کنت فی غم شدید، میں سخت غم میں مبتلا تھا، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی، خواب کے اندر سرکار نے مجھے ارشاد فرمایا سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ، جا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جا، واستغفر، وہاں جا کے استغفار کر، سل، اور وہاں جا کے سوال کر، تقضی حاجتک، اور تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام حاکم فرماتی ہیں ابو علی نشاپوری نے اس کے بعد فرمایا فاصبحت، صبح ہو گئی، ففعلت ذلک، میں نے ایسے ہی کیا، فقضیت حاجتی، میری حاجت بھی پوری ہو گئی۔ تہذیب و تہذیب سے پڑھ رہا ہوں، حافظ علی الاطلاق، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے۔ اب
میں پوچھتا ہوں زید بن ثابت جن کا فتویٰ چلتا تھا، جو صحابی رسول تھے، جو کاتب وحی تھے، آپ ارشاد فرمائیے انہوں نے جو فتویٰ دیا کہ امام کے ساتھ قرات نہیں، تو وہ کیا بنے مسلمان رہے کہ نہیں؟ کافر تو نہیں ہو گئے؟ کیا ان کی نمازیں ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت صاحب ان چیزوں کا جواب کون دے گا؟ صرف زید بن ثابت نہیں، آگے چلیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، موطا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں، موطا امام مالک کے اندر صاف حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا جناب امام کے پیچھے قرات کی جائے گی؟ فرمایا نہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے، یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں جن کی آپ روایت رفع دین کے مسئلے میں بڑی پڑا کرتے ہیں، وہی عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ وہ قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے علامہ وحید الزمان نے ترجمے میں یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سورت فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ اثر بظاہر مؤید ہے حنفیہ کا، یہ اثر بظاہر مؤید ہے حنفیہ کا۔ عبداللہ ابن عمر ہے، صحابی رسول ہیں، اس کے ساتھ زید بن ثابت ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، وہ سب امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب صحابہ کا امام مکبر ہوگا، آپ نے یہ کہہ کر کہ جو بھی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے، آپ نے زید بن ثابت کی نمازیں باطل کی، آپ نے عبداللہ بن عمر کی نمازیں باطل کی، آپ نے جابر بن عبداللہ انصاری کی نمازیں باطل کی، آپ کس کس کی نمازیں باطل کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ او لوگو، جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے اس طرح کا ایمان لے کے آؤ، تب تم جنت میں جاؤ گے۔ صحابہ کا فرض نہ سمجھے، حضرت آپ کی کون مانتا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، آیت تبرک کے لیے سارا قرآن پڑھ جائیں، لیکن مسئلہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، مسئلہ ثابت کرنا ہے قرآن سے، مسئلہ ثابت کرنا ہے نبی پاک کے فرمان سے، لیکن آپ نے جلالین پیش کر دی۔ جلالین حجت نہیں ہے، اور اس میں مقتدی کا لفظ نہیں۔ آپ نے ابن ماجہ حدیث پیش کی، وہ میں نے ضعیف ثابت کی، اسی کے نیچے آپ کی نکالی ہوئی کتاب سے۔ پھر آپ نے ابن خزیمہ پیش کی، میں نے مانگی، آپ نے نہ دی، میں نے مسلم کھول کے بتایا یہ نبی پاک کا فرمان نہیں تھا، یہ فرمان تھا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے کیا فرضیت ثابت ہوا کرتی ہے؟ پھر جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اقرأ بہا فی نفسک، اے فارسی، اور جب تو اکیلا ہو اس وقت فاتحہ پڑھا کر۔ حضرت ابو ہریرہ ہوں، صحابی رسول ہوں، جن کو حافظہ نبی نے عطا کیا تھا، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، آقا میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن انساہو بھول جاتا ہوں، آقا کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا اپنی چادر بچھا، انہوں نے چادر بچھائی، سرکار نے یوں کر کے اپنا لب پکڑا اور اس چادر کے اندر ڈال کے کہا گما اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر سینے سے لگائی، فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، مجھے اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میں کچھ بھولا نہیں۔ ابو ہریرہ نبی پاک سے سن کے حدیث بیان کریں، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور امام جب قرآن پڑھنا شروع کرے چپ کر جاؤ، سرکار کا فرمان ہے۔ 6 بجے پڑھنی مولانا نے اتنی روایتیں پڑھی ہیں، اصل میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بات فاتحہ کی چل رہی ہے اور آپ قرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں قرات جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی بھی قرات ہے، ہم قرات بھی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا سورۃ فاتحہ کسی حدیث سے ثابت کرتے کہ دیکھو اس میں سورۃ فاتحہ مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کی سورۃ فاتحہ دیکھ بھی روایت آپ نے نہیں پیش کی صحیح، اور تو اسے سنیے مولانا، آپ نے کہا فرض کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کو پتہ نہیں قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کدھر جائیں گے آپ کے اپنے قانون سے اصول سے؟ یہ دیکھیے آپ کے نزدیک جو ہے دلیل ثابت ہوتی ہے، فرض آپ سے ثابت ہوتا ہے، جو یہ دیکھو قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، سمجھائی؟ تو اس لیے قطعی ثبوت ہو یعنی قرآن سے، اور قطعی دلالت بھی صحیح ہو۔ الحمد کا لفظ اس میں موجود ہے اور آپ قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں۔ قرآن میں الحمد کا بیچ میں نہ بولیں، میرے بیچ میں مت بولیں، میرے کلام میں نہ کریں۔ دیکھیے سنو، اس سے میں نہیں بولا تھا، میں نہیں بولا تھا آپ کی بات میں، اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے فبالاول یثبت الفرض والحرام،
اس سے فرض اور حرام ثابت ہوتا ہے. یہ آپ کی بحیثیت ہے بعض الناس فی رفع بسوات امام حنیفہ کے جو امام بخاری نے اعتراض کیا ان کا جواب دیا ہے. اس لیے یہاں ثابت ہوا قطعی ثبوت یعنی یہ قرآن مجید ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے الحمد کا پڑھنا. تو نماز ہر آدمی کے لیے ہے, صرف اکیلے کے لیے یا امام کے لیے نہیں. نماز میرے مقتدی کے لیے بھی ہے. جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز میں قطعی فرض تو ہو گیا. تو فرض جو ہے کون اٹھاتا ہے؟ امام فرض اٹھا سکتا ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرض اٹھا سکتا ہے. اور پھر دیکھیے آپ نے ضعیف کا کہا, یہ امام ابو حنیفہ ان کان ضعیفا فقال ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے. ان کان ضعیفا فقال عامل بھی ابو حنیفہ, امام حنیفہ ضعیف اگر ابن ماجہ کے میں نے تائید میں پیش کر دیا. اصل تو قرآن مجید ہی ہے, اس کی تائید میں الحمد میں نے پیش کیا ہے. اور امام ابو حنیفہ بھی یہ آپ کے اصول میں لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ضعیف حدیث کو لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کوئی ایسی ہے جب قرآن آگے قرآن کی تائید میں ہے اس کو نہ بھی مانے تب بھی الحمد پڑھنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. اور نماز مقتدی کے لیے صرف اکیلے کے لیے ہے, نماز صرف امام کے لیے ہے, نماز سب کے لیے ہے. اقیموا الصلاۃ کس کے لیے ہے؟ صرف اکیلے کے لیے اور دوسروں کے لیے. نماز سب کے لیے حکم ہے, اس لیے سب کے لیے حکم. جی اور سنیے آپ کہتے ہیں اس سے یعنی ثابت ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں کہا اللہ کے رسول, دیکھیے دکھاؤ ان کو, دکھاؤ ان کو, دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ کے سنائی تھی میں نے, عبارت میں نے سنائی تھی. نہیں میں سناتا ہوں. بہن کن تو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کن تو اللہ کے رسول میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں. کون ہوتا ہے امام کے پیچھے؟ مقتدی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا میرا ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا بحفظ نفسک گیا فارسی اس کو اپنے جی میں پڑھو. تو ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو ابو ہریرہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا. تو کیوں آپ انکار کر رہے ہیں؟ میری ہونی ہے, دکھا کے واپس دیکھ کے واپس دے دو. نہیں جواب دے کے ایسے نہیں. اس لیے میں پیچھے مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے, دوسروں کی پڑھنی چاہیے, سب کو. اور مولانا نے آپ نے جو فرمایا ہے کہ فساد ماں زیادہ کے لفظ جو حدیثوں میں آئے ہیں زیادہ پڑھے گا تب نماز ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے فلا تقربوا الشیء من القرآن الا بأم القرآن. جب میں شام عشاء فجر کی نمازوں میں جاری نمازوں کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھوں, میری سنیں, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, فلا تقربوا الشیء من القرآن الا بأم القرآن. جب میں جاری نماز کے اندر سورۃ فاتحہ شام عشاء فجر کی نمازیں پڑھوں تم سوائے سورۃ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھنا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں جاری نمازوں میں تو سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی ہے امام کے پیچھے, کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. مولانا وہ اگرچہ ضعیف حدیث ہے, امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام سنو امام کے پیچھے امام کی قرات مقتدی کی قرات شام عشاء فجر کی نمازوں میں, اور امامت اثر ما زیادہ جو ہے یہ ظہر عصر کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے, سری نمازوں میں, جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے. عن عبد الله بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نقرأ خلف الامام في ركعتين الاوليان في صلاة الظهر والعصر بالفاتحة وسورة. ہم ظہر عصر کی نماز میں امام کے پیچھے ہم سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے, اور پہلی دو رکعتوں میں سورت بھی پڑھا کرتے تھے. اپنی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, ہم سورۃ فاتحہ ہی پڑھا کرتے تھے. اب کیا پڑھتے ہیں؟ اٹھا کر دیکھیں, اپنی کتاب اٹھا کر کرتے ہیں. ہم سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. اس لیے آپ وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد, حضرت صاحب نے کہا قرآن قطعی ہے, قطعی الدلالت ہے. حضرت صاحب قرآن میں سے نکال کے دکھائے نا کہ مقتدی سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے, فرض ہے یہ آپ دکھائیں نا, قرآن سے دکھائیں. جلالین کیوں کھولتے ہیں؟ نماز باطل ہے. میں نے پوچھا تھا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز ہو گئی کہ نہیں, جابر بن عبداللہ انصاری کی نماز ہو گئی کہ نہیں, لیکن آپ نے کہنا شروع کر دیا نہیں جناب, آپ صرف مطلقاً قرات کی بات کرتے ہیں, سورت فاتحہ کی بات کریں. لیجئے سورت فاتحہ سن لیجئے, یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں, وہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی, حدیث بھی ضعیف نہیں. ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی صحت کو بیان کر رہے ہیں.
پھر آپ نے کہا تھا جی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت صاحب آپ کو چاہیے تھا بیان کرتے فرض کس چیز کا نام ہے, پھر آپ نے اس کے لیے حدیثیں صحیح پڑھنی تھی, قرآن تو آپ پیش نہ کر سکے. حدیث بھی کون سی پڑھی؟ ضعیف, ابو داؤد کی ضعیف حدیث. یہ آپ ہی کے بزرگ ہیں ناصر الدین البانی, انہوں نے ابو داؤد کی صحیح حدیثیں الگ کی ہیں, ضعیف الگ کی ہیں. صاحب دیکھ لیجئے, اس پہ صاف لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. یہ ابو داؤد کی دونوں حدیثیں جو آپ پیش کرتے ہیں ضعیف ہے. حدیث دیکھ لیجئے, حدیث صحیح پڑھیے میرے سامنے. ضعیف حدیثوں سے آپ کا مدعا کیسے ثابت ہوگا؟ میں نے کہا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں یہ حدیث مفرد کے لیے ہے, منفرد کے لیے, امام کے پیچھے کے لیے یہ حدیث ہے ہی نہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں. اور دوسری دلیل پیش کرتا ہوں میں کہ یہ جو آپ کی پیش کردہ حدیث ہے منفرد کے لیے ہے, مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں. نماز پڑھا رہا ہے امام چلا گیا رکوع, مقتدی آیا بعد میں, تو مقتدی جب ملا رکوع میں اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے مدرک رکوع کی نماز ہو گئی, اس کی رکعت ہو گئی. نکال ارواء الغلیل, آپ کے البانی صاحب پیش کرتا ہوں میں تو جناب نہ جنا لے ہونے ٹائم. یہ دیکھیے صاحب ارواء الغلیل ہے ناصر الدین البانی کی. حدیث ابی ہریرہ مرفوعا اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاة. رواہ ابو داود وفی لفظ له من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعتا. یہ حدیث ہم سے نہیں صاحب, مولوی سعید اسد حدیث پڑھ رہا ہے. آپ کی طرف ضعیف حدیثیں نہیں آئیں گی. سنیے, حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہو گئی. مولوی صاحب میں نے تو حدیث پڑھی تھی, جواب کون دے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے. امام جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا, جب امام قرآن پڑھے تم چپ کر جاؤ. مجھے ایک حدیث ایسی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو, اور جب امام قرآن پڑھے تو تم سورۃ فاتحہ پڑھا کرو, اور جب امام ولضالین کہہ لے تم آمین کہا کرو. ایک تو بتاؤ نا, ایک حدیث ایسی بتاؤ. لیکن آپ کو ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی. ہاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا جب تمہارا امام ہو وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو, اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولضالین کہے تم آمین کہو. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین. جب امام وَلَا-الضَّالِّينَ کہے تم آمین کہو. پتہ چلا سرکار فرماتے ہیں وَلَا-الضَّالِّينَ پڑھنا امام کی ڈیوٹی ہے, آمین کہنا تمہاری ڈیوٹی ہے. سبحان اللہ. مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں, بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. حضرت صاحب آپ کو بتانا پڑے گا فرض کس چیز کا نام ہے. آپ کہتے ہیں یہ بخاری کے, آپ کے پیچھے جو بخاری میں آپ نے جو مقدمہ لکھا ہم نے کوئی نہیں لکھا, ہمارا نہیں ہے وہ. ہم اہل سنت مولانا احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں. کوئی نہیں, ہم ان کو کوئی سنی ونی نہیں مانتے. سنی وہی ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے, بس جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہی سنی ہے, کوئی اور سنی نہیں ہے. صحابہ یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کرتے, یا رسول اللہ کے منکر ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں, کہاں ہے فرض؟ بھائی دائیں بائیں سے کوئی ٹائم کیپر نہیں ہے, ہم دو ٹائم کیپر بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فسبح بحمد ربک کا امر کا سیکھا ہے. نماز الحمد کے ساتھ پڑھو. آپ قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جس نے کوئی رکعت پڑھی اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, جس نے رکعت پڑھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر اکیلا نہ پڑھے اکیلا نماز پڑھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے نماز ہو جائے گی. تو امام تو اکیلا نہیں پڑھتا, آپ کی بھی امام کی بھی نماز نہ ہوئی, وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. چلا جواب دیجیے, سمجھ آگے نکالتے ہیں میری طرف. میں یہ عرض کر رہا ہوں نماز امام اکیلا نماز پڑھتا ہے. ابھی جواب آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اکیلا نماز پڑھے تو اس کے لیے جناب علی جو اکیلا نماز پڑھے گا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور امام اکیلا نماز پڑھتا ہے, وہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک تو امام کی بھی نہ ہوئی. سنیے, آپ کے نزدیک تو امام پر بھی سورۃ فاتحہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہدایہ کے اندر لکھا ہے جس شخص نے
पहली 2 रकतों में सूरत फातिहा न पढ़ी और कोई सूरत पढ़ ली, पिछली 2 रकतों के अंदर सूरत फातिहा ना दोहराए, चारों रकतें तुम्हारी बगैर सूरत फातिहा के हो गई। जबकि मुस्लिम शरीफ में, बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों रकतों के अंदर सूरत फातिहा पढ़ते थे। अबू कतादा से हदीस है, हदायत में भी लिखा हुआ है, चारों रकतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत फातिहा पढ़ते। सहाबा कराम भी चारों रकतों में सूरत फातिहा पढ़ते। मैंने इब्न माजा की हदीस आपको दिखाई है, हम इमाम के पीछे पढ़ते थे, हम इमाम के पीछे पढ़ते हैं। सही हदीस है ये, इब्न माजा की हदीस सही है। इब्न माजा की बात करें ना बाबा, सुनिए आप चुप रहे। इब्न माजा की ये हदीस सही है। सहाबा कराम भी इन नबी सम के पीछे नमाज पढ़ते हैं सूरत फातिहा चारों रकतों में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चारों रकतों में पढ़ते हैं। और आप मुफ्तियों को कहते हैं जिस तरह घर से आए थे मुंह बंद करके, आप भी मुंह बंद करके यहाँ खड़े रहें। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वो खुदा की इबादत करने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए है। आप चारों रकतों में कहते हैं कि बिल्कुल मुंह बंद करके खड़ा रहे, जिस तरह मुफ्ती आता उसी तरह चला जाए, कुछ ना पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चारों रकतों में पढ़ते हैं, सहाबा कराम तो चारों रकतों में पढ़ते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं युशाकिक रसूल मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला नुस्लिहि जहन्नम। जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा, जो मेरे सहाबा की मुखालफत करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों रकतों के अंदर सूरत फातिहा पढ़ते हैं, सहाबा भी चारों रकतों में पढ़ते हैं। और फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी मुसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। फरमाया फज़कुरुल्लाह कमा अल्लाकुम मा लम तकुनू तालमून, नमाज पढ़ने का तरीका फर्ज है, नमाज पढ़ने का तरीका फर्ज है, मैंने अपने रसूल के जरिए तुम्हें बता दिया है। रसूल हम चारों रकतों में पढ़ते हैं, सहाबा चारों रकतों में पढ़ते हैं, और तुम चारों रकतों में छुट्टी करते हो। इन और पिछली रकतों में इमाम को भी नहीं पढ़ने देते, और अकेले को भी, और कहते हैं इंशा करा, इंशा सब्बाह, इंशा साकत, चुप करके खड़ा रहे। और मुक्तदी की तो बेचारी शामत आई, उस गरीब को तो अल्लाह का नाम लेने नहीं देते। अल्लाह आवाज देता है अल्हम्दुलिल्लाह जब कहता है, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, समिअल्लाहु लिमन, सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने उसकी अलहम्द पढ़ी है। रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह जिस अलहम्द का आपने कुरान में पढ़ने का हमें हुक्म दिया है, ये जो 18वां पारा मैंने सूरह तहा मैंने पढ़ी है, सब्बे बिहम्दि रब्बिक, अलहम्द के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह जिस अलहम्द के पढ़ने का नमाज में तूने हुक्म दिया था, मैंने वो अलहम्द पढ़ी है। एक आदमी यहाँ अलहम्द पढ़ता ही नहीं, वो किस मुंह से कहता है मैंने तेरे लिए अलहम्द है? उसने पढ़ता ही नहीं है, वो तो चुप करके मुंह बंद करके खड़ा हुआ है। इसलिए खुदा का खौफ करो, इनकी नमाजें जाए और बर्बाद न करो। तुमने बर्बाद कर दी। रसूल चारों रकतों में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, सहाबा कराम चारों रकतों में सूरत फातिहा पढ़ते हो। तुम मुक्तदी को, इमाम को, मुनफरिद को, सबको छुट्टी देते हो, तुम कुछ भी ना पढ़ो। तो इसका मतलब नमाज तुम्हारी, आपकी क्या नमाज हुई? वो कहे कि नमाज है, सहाबा की मुखालफत, नबी की मुखालफत, उसका इंजाम और उसका ठिकाना भाई क्या हुआ? सही इब्ने खुदा में कि वो सही हदीस का आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, और नमाज के पीछे, इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी पड़ेगी, जिसकी नमाज ही नहीं होती। बात बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज ना पढ़ी, जिसने सूरत फातिहा नमाज में नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नहीं हुई। तो आप नबी सल्लल्लाहु की बात को मामूली समझ रहे हैं? जब उसकी नमाज ही नहीं हो तो फर्ज ना हुई तो क्या हुई? वो क्या होता है फर्ज? फर्ज का माना होता है अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म है कि उज़मा, आप कहते हैं फर्ज दिखाओ, वो फर्ज के जरूर अल्लाह पर देखो, नमाज और हज ज़कात ये फर्ज है कि नहीं? मानते हैं आप, लेकिन कुरान में दिखा सकते हैं अल्लाह ने नमाज फर्ज की है, फर्ज का लफ्ज़ है, ज़कात फर्ज किया है, रोजे फर्ज किए हैं, हज फर्ज किया है। कोई फर्ज का लफ्ज़ दिखा के मुझे निकाल के दिखाएं जरा, कहाँ लिखा हुआ है? हालांकि सब मानते हैं फर्ज है, जरूरी नहीं कि लफ्ज़ फर्ज के साथ ही देखिए ये फर्ज के साथ लफ्ज़ फर्ज का है तो फिर ही उसको फर्ज समझा जाए। देखिए इसमें कहते हैं, फिर बुखारी से उसमें ये है, नहीं 67 सफ़ा है, 67 सफ़ा निकाली, इसके अंदर ये कहा गया 67 सफ़े के अंदर ये हदीस जो है, जिस आदमी ने सूरत फातिहा नमाज में नहीं पढ़ी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसकी नमाज खिदाज है, उसकी नमाज मुर्दा है, मुर्दा नमाज है उसकी। मौलवी साहब ने इब्ने खुज़ैमा में से हदीस पढ़ी, लेकिन ये हदीस सही नहीं, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा को नीचे देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा को गलत बात कह सकते हैं? फरमाया इकरा बिहा फी नफ्से का या फारसियो, और फारस के रहने वाले इसको अकेला पढ़ा कर। हजरत अबू हुरैरा फारसी हैं कि कबीला दौस के हैं? बोले जरा, बोले, अभी बोले, दें जवाब इसका। हाँ, वो फारसी नहीं थे, फारसी थे, दौसी थे, कबीला दौस थे। ये देखिए आप, एक मिनट, मैं अभी यही बात अबू हुरैरा था, अबू हुरैरा का इख्तिलाफ फी इसमें वनस्बे इख्तिलाफन कसीरन व अशर मा क़ीला फीह, अशर मा क़ीला, बारी आएगी, अशर मा क़ीला
فيه انه كان في الجاهليه عبد الشمس عبد عمر وفي الاسلام عبد الله عبد الرحمن وهو دوسي. قال الحاكم ابو احمد اصح شيء عندنا في اسم ابي هريرة عبد الرحمن. یہ صحیح تر زیادہ مشہور دوسی ہے. اور پھر میں نے پوچھا تھا یہ ایک ہے ابن خزیمہ اور ایک ہے مسلم. مسلم کے اندر ہے قیلا لابی ہریرہ، صاف لفظ ہے. پتہ چلا اس عبارت کے اندر گڑبڑ کی گئی ہے. مسلم کے الفاظ صحیح ہیں. مولوی صاحب سے پوچھا تھا میں نے، بولو مسلم کی حدیث زیادہ معتبر ہے یا ابن خزیمہ کی؟ پوچھا تھا، جواب کوئی نہیں دیا. مسلم کے اندر لفظ ہے قیلا لابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے آگے جواب دیا اور کہا کیا؟ اقرأ بها فی نفسک یا فارسیو. فی نفسک کا معنی تو کیا ہے؟ فی نفسک کا معنی میں بتاؤں، قافیہ پڑھا ہوتا تو آپ کو آتا ہے. الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ ہی. اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنا معنی بیان کرے. آئیے حدیث پڑھتا ہوں بخاری شریف کی، جلد 2 ہے، صفحہ 1101 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہی ہوتا ہوں. انا معہ اذا ذکرنی، میں بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے. ان ذکرنی فی نفسہ ہی ذکرتہ فی نفسی. اگر بندہ مجھے تنہا یاد کرے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں. ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم. اگر وہ بندہ مجھے باجماعت یاد کرے میں باجماعت یاد کرتا ہوں. پتہ چلا فی نفسہ ہی کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے دل میں پڑھنا، ایک معنی ہے اکیلے پڑھنا. اب یہاں اکیلا معنی پڑھنا مراد ہوگا کیونکہ یہ ہے ابو ہریرہ کا فرمان. اور میں نے کہا تھا ابو ہریرہ کا حافظہ غلطی نہیں کرتا کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا تھا. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے رحمت والی لب بھر کر چادر میں ڈالی تھی. وہ ابو ہریرہ جو حدیث مرفوع روایت کرتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، اذا قرأ فانصتوا. جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. میں نے پوچھا تھا مولوی صاحب بولو زید بن ثابت کی نماز باطل ہے یا ہوئی؟ یہ ترمذی میں نے پڑھی تھی. آپ کہتے ہیں نبی پاک 4 میں پڑھتے تھے رکعتوں میں، ہم کب کہتے ہیں نہیں پڑھتے تھے؟ اور بات امام کی نہیں، بات تو مقتدی کی ہے. اور خدا کے بندے ایک آیت پڑھ مقتدی کے لیے، ایک صحیح حدیث پڑھ مقتدی کے لیے. پڑھنا بخاری شریف، پڑھنا مسلم شریف اور یہ ترمذی شریف ہے. میں نے پڑھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن، بأم القرآن، بأم القرآن، آپ بأم القرآن فلم يصلی الا ان یکون وراء الامام، الا ان یکون وراء الامام، الا ان یکون وراء الامام. مولوی صاحب دیکھیے میں نے آپ کو اپنا ٹائم دیا، آپ کو مجھے بتائیں یہ جابر بن عبداللہ کی نماز ہو جاتی تھی کہ نہیں؟ بس اس کا جواب دیں. اپنا ٹائم میں نے آپ کو دے دیا، مجھے یہ بتائیں. نہیں میں نے اپنا ٹائم آپ کو دیا، میں نے اپنا ٹائم آپ کو دیا. آپ پابند ہے اب میرے اس سوال کا جواب. نہیں میں نے دیا ٹائم آپ کو، پورا ٹائم کریں. نہیں آپ مر جب جائیں آپ گے کا اس کا مواد جواب ختم نہیں ہو دیں جائے گے. تو آپ نے پورا ٹائم باقی دیا. مولوی زہر کا پیالہ پی لیں گے اس بات کا جب جواب مواد نہیں دیں گے. ختم ہو جائے تو پھر آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں. ٹائم ختم. ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا مواد کی کمی کدھر ہے اور زیادتی کدھر ہے. ابھی تک ابھی پتا چل گیا، تھوڑی دیر بعد کیا ابھی پتا چل قرآن میں سے گیا. ابھی ٹائم کچھ بھی 5 ثابت منٹ نہیں بھی کر اپنی بات نہیں کر سکتے. ابھی تو مدرکرفو والا جواب آپ نے دینا تھا. روایات کی طرف چل بس بھی پڑے. ٹائم شروع ہو گیا. اور مدرکرفو والا جواب آپ نے دینا تھا. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاۃً، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃً، جس نے نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، فخداجن، خداجن مسلم کی ہے، اس کی نماز مردہ ہے. مقتدی کا لفظ دکھائیں، مقتدی کا ہے اس کی نماز دکھائیں گے نا. سرکار کے فرمان سے. ابھی سنو خداجن ایک پڑھ دو. ابو ہریرہ کا فارسیوں نے بھی دکھانا ابھی. اس میں جناب ہاں جی ابو ہریرہ کا فارسیوں نے بھی ابھی دکھانا. ٹھیک ہے پڑھو جی پڑھو. ٹھیک ہے ہاں جی جی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز مردہ ہے. خداج کا لفظ جو ہے جب اونٹنی بچہ مرا ہوا بچہ دیتی ہے تو اس کو خداج کہتے ہیں. اس کا مطلب سورۃ فاتحہ کے بغیر جو نماز پڑھی جائے گی خواہ وہ مقتدی کی ہو، امام کی ہو، کسی کی ہو، مردہ نماز ہے. سلاسن 3 مرتبہ آپ نے فرمایا غیر تمام، وہ بالکل غیر تمام ہے، وہ ہے ہی نہیں کسی کام کی نماز. کیونکہ دوسری میں نے حدیث پڑھی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا. لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں؟ مقتدی کا جس نے کس کو کہتے ہیں؟ جس نے امام کا نام لیا، جس نے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، کوئی امام کا لیا، مقتدی کا لیا، اکیلا کا لیا، جس نے بھی نماز پڑھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کفایت نہیں کرے گی، اس کی کسی کام کی نماز نہیں. پھر فرمایا فقیل علی ابی ہریرہ انا نکون وراء الامام. ابو ہریرہ سے کہا، سنو، ابو ہریرہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام. سنیں بھائی، اللہ کے نیک بندے سن، انا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. فقال اقرأ بہا فی نفسک. ابو ہریرہ نے کہا اپنے جی میں پڑھو. کیوں جی؟ میں نے یہ کیوں بات کہی ہے جی میں پڑھو؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. میں نے سمیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ نے فرمایا تو یقولو، آپ فرماتے تھے قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان ہاتھوں ہاتھ کر دیا ہے. سورۃ فاتحہ کو نماز کہا ہے، جس کی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں اس کی نماز ہے نہیں، بالکل کوئی نماز نہیں. سنو، کالا اس کو غلط ثابت کرے. سنو، پھر یہ ہے کہ نہیں کس کے الفاظ ہیں یہ؟ ابو ہریرہ یہ الفاظ کہہ کے سنو، یہ متا امام محمد ہے. اس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ہوا، کیونکہ یہ نماز ہے سورۃ فاتحہ اور اللہ سورہ الحمد کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ہوا. یہ ابن متا امام محمد میں ہے. یار 90 سفاری کا اس میں ہے اقرأ بہا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ہوا. اس کو سورۃ فاتحہ کو کیا رہی ہوتے نہیں چھوڑ دو، یہ لمبی بات. ابو ہریرہ ان سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ ہوا، رسول اللہ نے فرمایا اس کو پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ہوا، اس کو پڑھو سورۃ فاتحہ کو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اقرأ، اس کو سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ متا امام محمد ہے، اس کے اندر ہے. اس لیے سورۃ فاتحہ جب تک نہیں پڑھیں گے، فرمایا یہ نماز ہے، نماز کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ، اللہ نے اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اذا قال الرحمن، جا کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی بندی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. جب کہتا ہے بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میرے بندے نے مالک یوم مجھے میری بڑائی بیان کر دی. یہ ایک آدمی منہ بند کر کے کھڑا رہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور وہ کہتے ہی نہیں، اللہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو خدا کا خوف کرو. اور سنو، آپ جابر کا قول پیش کر رہے ہیں، وہ جابر کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. جابر نے کہا ہے، جابر کی میں حدیث پیش کر رہا ہوں، جابر کا قول پیش کر رہے ہیں. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز قطع نہیں ہوگی، اس کی نماز تو مردہ ہے. اور یہ ہے نماز سورۃ فاتحہ. اگر سورۃ فاتحہ کو اللہ نماز کہا اور 2 حصوں میں نماز کو تقسیم کر دیا، سورۃ فاتحہ ہی کو نماز کہا ہے. اس لیے آپ ابو ہریرہ کا فارسی ہونا بھی دکھایا نا، اس کو یوں سلم کو جھوٹا ثابت کریں. آپ جوش میں تھے، جھوٹ کا آپ اس لیے کر لینا بات. سنو، آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، دوبارہ دوہرا لینا اعتراض. اقرأ اور رسول اللہ کے الفاظ ہیں. یہ میرے کہتے ہیں ابو ہریرہ میرے لفظ نہیں، فارسی دکھاؤ نا، اقرأ نہ دکھاؤ، فارسی دکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ابو ہریرہ کو جب آپ کا وقت آ جائے گا تو کر لینا اعتراض. ثابت کریں اس کی نماز مردہ ہے. ونسلم علی رسولہ الکریم. حضرات محترم، جھگڑا یہ نہیں کہ نماز کے اندر فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں. مولوی صاحب جتنی حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہ اکیلے کی پڑھ رہے ہیں، بات تو مقتدی کی ہے. خدا کے بندے قرآن پڑھنا، گاڑی کے بال سفید ہو گئے. قرآن کے اندر اگر نکل آئے کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا تو ہم ٹھیک ہے یار پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ قرآن سے تو دکھائیں نا، آپ بخاری شریف سے تو مقتدی کا لفظ دکھائیں سرکار نے فرمایا ہو، مسلم شریف سے سرکار نے فرمایا ہو، یہ تو دکھائیں نا.
आपने फिर वो हदीस पढ़ी मुस्लिम शरीफ वाली जो मैं पढ़कर बता चुका कि कायल हजरत अबू हुरैरा है, नबी पाक नहीं। और फिर दूसरा मैंने इकरा बिहा फी नफ्से का माना बयान किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था फी नफ्से ही का माना इस्म मा दल्ला अला मानन फी नफ्से ही, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था ये हदीस अकेले के लिए है, आपने जवाब नहीं दिया। सहाबिया रसूल कहती है ये हदीस अकेले के लिए है, आपने जवाब नहीं दिया। तिरमिज़ी शरीफ से मैंने पढ़ के दिखाया था, सहाबिया रसूल कहती हैं इमाम के पीछे सूरत फातिहा ना पढ़ो, ये मैंने दिखाया। अब मैंने कहा था सहाबिया रसूल का फतवा है, आपने बताया नहीं कि सहाबिया रसूल की नमाज बातिल है या हो गई, आपने बताया नहीं। फिर मैंने कहा था सहाबिया रसूल है अबू हुरैरा, वो नबी का फरमान नकल करते हैं इज़ा क़रअ फन से तू, और जब इमाम कुरान पढ़े तुम चुप रहो। ये आपके मुहद्दिस अल्बानी साहब लिखते हैं वलहु शाहिदुन मिन हदीस उमर इब्न खत्ताब काला, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन सलात ज़ुहर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। फ़क़रा मअहु रजुलुम मिनन नास, एक आदमी ने सरकार के साथ कुरान पढ़ा फी नफ्से ही, दिल में। फलम्मा क़ज़ा सलातुहु, जब उसकी नमाज हो गई काला हल करा माय्या मिनकुम अहद, क्या तुम में से किसी ने मेरे साथ पढ़ा है? काला ज़ालिका सलासन, सरकार ने 3 बार पूछा और क्या किसी ने मेरे पीछे पढ़ा है? फ़क़ाल लहु रजुलो, एक साहबी बोले या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने पढ़ा है। नाम या रसूल अल्लाह अना कुन्तु अक़रअ, मैंने पढ़ा है। काला माली उनाज़अल कुरान, मैं देख रहा था कुरान में मेरे साथ मुनाज़त की जा रही है। अमा यक्फ़ी क़िराअत इमाम ही, क्या मुक्तदी को इमाम की क़िराअत काफी नहीं? इन्नमा जअल इमाम लियुतम्म बिही फ़इज़ा क़रअ फ़अनसितू, सरकार के पीछे किसी ने पढ़ा था। हजरत उमर फारूक रावी हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके अब्बा जान है अल्बानी साहब, इरवाउल गलील से पढ़ रहा हूँ, सफ़ा 268 से पढ़ रहा हूँ। सरकार ने फरमाया जब इमाम कुरान पढ़े तो इमाम का कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए काफी है। फ़इज़ा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम कुरान पढ़े तुम चुप रहो। मौलाना मैंने कहा था सरकार इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो आदमी रुकू में मिल जाए उसकी रकात हो गई, जो रुकू में मिला उसने तो फातिहा नहीं पढ़ी। अगर फातिहा हर एक के लिए जरूरी होती तो मुद्रिक रुकू की नमाज न होती। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? सुना इज़ा जअतुम बल इमाम राकिउन फरकऊ, और इसी मजमून की एक हदीस अल्बानी ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जिल्द 3 सफ़ा 185 के अंदर में नकल की है। और आपका जो मुहक्किकुल असर है आजकल इरशादुल हक कसरी, उसने इस हदीस के मुतालिक लिखा है बिला शुबा ये सनद बज़ाहिर सही और इसके तमाम रावी सिका हैं। कौन सी? रुकू मुक्तदी रुकू में मिले, फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी रकात हो गई, उसकी रकात हो गई, उसकी रकात हो गई। अगर मुक्तदी के लिए सूरत फातिहा पढ़नी फर्ज होती, मौलवी साहब जवाब देना पड़ेगा। एक तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, उनकी नमाज़ें बातिल या नहीं? ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कातिबे वही, वो कहते हैं ला क़िराअत मअल इमाम फी शै, इसका जवाब क्यों हजम कर गए आप लोग? सहाबिया रसूल है, कातिबे वही है। मौलवी साहब कसूर किसका था? वो फतवा दिया करते थे इमाम के साथ क़िराअत नहीं करनी। कसूर किसका था अगर वो फतवा गलत दिया करते थे? और कातिबे वही ने कुरान किससे सीखा था? कातिबे वही ने, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने, हजरत अबू दरदा ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने। क्या आपका सहाबा पर ईमान नहीं? शिया सहाबा का दुश्मन हुआ करता है, लेकिन यहाँ उनके पता चला वहाबी भी सहाबी का दुश्मन है। वो कहते हैं तू जाबिर का कौल पेश करता है, मैं नबी का फरमान पेश करता हूँ। इसका मतलब है जाबिर को कुरान नहीं आता था, आपको आता है। फारसी वाला जरूर दिया दे। अबू हुरैरा फारसी में हालत रखे। सुनो भाई, मैंने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है नहीं, ला तुजो सलातुल्लाह युकरा फिहा बे उम्मुल कुरान, उसमें यह है कि जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज कफायत नहीं करती। क्या माना है इसका?
या नमाज क्या माना क्या है, माना बताएं जरा। मुक्तदी का लफ्ज़ आप दिखाएं। आपने मुझे मुखातब किया है, एक मिनट, वहाँ की आपने मुझे मुखातब किया है, सुन ले, अब सुन ले, आपने क्योंकि मुझे मुखातब किया इसलिए मेरी बात सुन ले। आप हदीस बेशक पढ़े लेकिन खुदा के बंदे मुक्तदी वाली पढ़े, मैं मुक्तदी वाली पढ़े, अगर है तो पढ़े, मगर मैं पढ़ते जाए करो मुबारक के तौर पर बिस्मिल्लाह करो। फातिल किताब मैंने पहले तीन लफ्ज़ दिखाने आप मुक्तदी हो, लफ्ज़ फर्ज हो, फिर उसकी नमाज बातिल हो, तीन चीज़ें दिखानी है। ये आपका आम हुक्म है, इसको खास नहीं कर सकता किसी कोई शख्स जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आम हुक्म को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास हुक्म को आम और आम को खास नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आम हुक्म है, जो शख्स नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। क्या हजरत आप ये सुफियान वगैरह कौन शख्स कोई शख्स ये कैसे कह सकता है कि अकेले के लिए है? जाबर के कौल की क्या हैसियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबला में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स जाबर की बात पढ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पढ़ी है, इस उसूल में बात यह है। सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं, वो कहते हैं मैं इमाम के पीछे होता हूँ, जो सूरत फातिहा इमाम के पीछे हो रही उसकी नमाज नहीं होगी, तो इमाम के पीछे मुक्तदी होता है। कौन होता है ये मुक्तदी? हदीस मुस्लिम की नहीं है, मुस्लिम की हदीस है, और इसी को नमाज फरमाया गया है। और आपने जवाब नहीं दिया। आपने, मैंने कहा था आपके तो इमाम के लिए भी जो है ना, आपके इमाम के लिए भी जी, आपके इमाम के लिए भी और मुनफरिद के लिए भी, हाँ आपके इमाम के लिए भी और मुक्तदी के लिए भी सूरत फातिहा है ही नहीं। इसलिए देखो, मन करा फिल अशा फिल उलयान, जिसने अशा की नमाज में फरमाया 2 रकतों में पहली में सूरत पढ़ी, वलम यकरा फातिहा किताब, सूरत फातिहा ना पढ़ी, वलम युद फिल उखरा, तीसरी में ना दुआए। आपके तो इमाम की भी नमाज जो है ना सूरत फातिहा के बगैर हो जाती है, अकेले की भी नमाज सूरत फातिहा के बगैर होती है। आप मुक्तदी को रो रहे हैं, आपके तो इमाम की भी बगैर ये वदा है जनाब जी, बगैर यानी बगैर सूरत फातिहा के इमाम की भी हो जाती है, इमाम की भी हो जाती है। इसका जवाब दो, इसका जवाब दो कि आपके तो इमाम की सूरत फातिहा के बगैर आपके इमाम के भी होगी, अकेले की भी होगी, तो इसलिए इसका जवाब दीजिए आप। अच्छा सुनिए, आप कहते हैं कि साहबा गुस्ताख कहते हो, मैं कहता हूँ कि आपने तो देखिए हजरत अबू हुरैरा हजरत अनस को कहा है ये गैर फकीह है, बेसमझ लोग थे, गुस्ताखी तो आप करते हैं, आप बता रहे हैं। हजरत अनस खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी, वो कहते हैं कि और इन और फकील अदालत वज़ब्त दून फिक़ह का अनसिन व अबी हुरैरा इन वाफ़क़ हदीसुल क़ियास ओ मिला बिही व इन खालफु लम युद्रिक इल्ला बिज़ुल्लाह। कहते हैं अबू हुरैरा अनस जैसे बेसमझ आदमी जो हैं, इनकी हदीस नौत बिल्लाह, इनकी हदीस अगर इनकी हदीस रसूल सल्लल्लाहु के पास बैठने वाले उनके हदीस के मुताबिक होगा, क्यास के मुताबिक होगी, हमारा जो क्यास है हमारे क्यास के मुताबिक होगी, तो वो उस पर तो हम अमल कर लेंगे, क्यास के मुखालिफ होंगे, हदीस को रद्द कर देंगे, छोड़ देंगे। ये है आपका अकीदत उनके साथ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ, ये आपकी दोस्ती और मोहब्बत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हैं आप। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहबी कहते हैं मैं इमाम के पीछे, मैं साहबी जिसको हदीस सुना रहे हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते मैं हदीस जिसको सुना रहे हैं, कहते हैं कि हम इमाम के पीछे होते हैं। इमाम के पीछे कौन होता है? मुक्तदी नहीं होता, कोई मुक्तदी होता है। तो वो कहता है कि अबू हुरैरा ने फरमाया नमाज इमाम के पीछे भी हो, सूरत फातिहा जरूर पढ़नी है, इसको नहीं छोड़ना, नमाज बातिल हो जाएगी। देखिए मैं बात उन्होंने की, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जिस शख्स ने सुनो, जिसने सूरत फातिहा ना पढ़ी, क़िराअतुल फातिहा फरीज़तुन या रुकनुन तब्तुलु सलातु बिदूनिहा। सूरत फातिहा मैं देता हूँ आपको, सूरत फातिहा जो है सुनने तो दे बात, सूरत फातिहा की क़िराअत फर्ज है और ये रुकन है, जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी सारी किताबें सुना रहे हैं, हमने आपसे कोई यहाँ आके आपका देख लेगा। आपका टाइम खत्म हो गया जी।
ونسلم على رسوله الكريم اس کا جواب دیں پہلے آپ. وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. ہدایہ آپ نے پیش کیا، اس میں امام کا لفظ ہی نہیں ہے جو عبارت آپ نے پڑھی. ہم نے صحیح دیا کرو یار. امام کا لفظ ہی نہیں ہے. دوسری بات میں عرض کرتا چلوں، ایک منٹ یار. مولوی سعید اسد نے حضرت ابو ہریرہ والی وہ حدیث، یا چپ کرو، اب میرا ٹائم ہے، خبردار بولے تو. حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں نے کیا اقرا بہا فی نفسک کا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا جی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا اکیلا ہو تو پڑھ، اکیلا ہو. اور دوسری مرفوع حدیث پڑھی اذا قرأ فانصتوا. مولوی صاحب جواب دے گا کون ہے؟ یہ میں نے حضرت عمر فاروق والی حدیث پڑھی تھی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں پڑھا، نماز بھی تھی زور کی، پڑھا سرکار کے پیچھے. سرکار نے بعد میں پوچھا اور میرے پیچھے کسی نے پڑھا ہے؟ ایک آدمی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے. تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اما یکفی قرات امام ہی، کیا امام کی قرات کافی نہیں؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا قرأ فانصتوا. اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو، جب امام قرآن پڑھے چپ کرو. نبی پاک نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا. عجیب بات ہے، نام اہل حدیث ہونے کا لیتے ہیں، سرکار کی حدیث مانتے نہیں ہیں. اور حدیث یہ اذا قرأ فانصتوا نسائی کے اندر بھی موجود ہے. آپ ہی کے بزرگ البانی صاحب نے نسائی شریف کی صحیح حدیثوں کو الگ کیا، ضعیف حدیثوں کو الگ کیا، اور اس میں ہے انما عن ابی ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ سرکار نے مجھے کہا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا. امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو. واذا قرأ فانصتوا. اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو. یہ لکھا ہے حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. سرکار نے حکم دیا اور امام قرآن پڑھے تم چپ کرو. مولوی صاحب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے. آپ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ والی جو آپ نے حدیث پڑھی وہ حق ہے. یہ دیکھیں نا صحیح لکھا ہے اس میں. آپ یہ دیکھیں اس کو، آپ دیکھو اس کو، صحیح نسائی بھی آ جائے گی. آپ اس کو دیکھیں صحیح ہے. دیکھو بہت سند نہیں ہے. تمہارا سب سے بڑا محدث اس کو صحیح لکھتا ہے. کہو ہمارا محدث جھوٹ بولتا تھا، کہو ہمارے محدث کو پتہ نہیں تھا. سند والی حدیث نسائی شریف لے جائیں نسائی شریف لے جائیں. جاؤ کر لو کٹی کٹا کرنا ہے. اب ذرا خاموشی سے دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا. جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو. ذرا ٹھہرے، نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں، نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں. وہ دے دی نسائی شریف. میں نے پوچھا تھا مدرک رکوع، جب مقتدی رکوع میں ملتا ہے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا. مولوی صاحب نے جواب دینا کہ نہیں ہے؟ آپ کو میں سرکار کے حدیثیں پڑھ کے سنائی میں نے، آپ نے جواب نہیں دیا. اور سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعتا. جو رکوع میں امام سے نہیں ملا اس کی رکعت نہیں، جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہے. ھذا سند صحیح. یہ سند بالکل صحیح ہے. اور مولوی صاحب کا جواب کون دے گا؟ ثانیاً عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا جیتا والامام راکع. اور جب تو آئے امام رکوع میں ہو فوضعت یدیک علی رکبتیک. اور جب تو اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے قبل ان یرفع، امام کے سر اٹھانے سے پہلے فقط ادرکتا، تو تیری رکعت ہو گئی. رسول کہتے ہیں میں نے کہا تھا سرکار کی حدیث حق ہے. مقتدی کا لفظ آپ دکھائیں. آپ حدیثیں پڑھتے ہیں اور جس نے نماز اکیلے کے بارے میں ہے. اگر مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہوتی تو مولوی صاحب سرکار نہ کہتے امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. سرکار نہ فرماتے جو رکوع کے اندر مل گیا اس کی رکعت ہو گئی. صحابہ کبھی فتویٰ نہ دیتے. آپ کی کھوپڑی میں پتہ نہیں بات بھی آ نہیں رہی. میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کو بتانا ہے فرض کسے کہتے ہیں.
یہ دیکھیے جناب آپ بار بار کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے کوئی آپ کی سمجھ نہیں آتی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام جو ہے وہ فرض نہیں اٹھاتا. آپ کے نزدیک قرات فرض ہے. آپ کے نزدیک قرات 6 چیزیں نماز کے اندر فرض ہے. ہدایت میں لکھا ہوا ہے کیا تکبیر تحریمہ فرض ہے, قرات فرض ہے, رکوع فرض ہے, قیام فرض ہے, سجدہ فرض ہے, آخری تشہد مقدار تشہد فرض ہے, قرات فرض ہے, قیام بھی فرض ہے. ایک آدمی کا قیام بھی کیا, ایک آدمی کا قرات بھی گئی, 2 فرض اس کے گئے, آگے وہ شامل ہو گیا. رکوع کے اندر 2 فرض اس کے چلے گئے, کیسے نماز ہوگی؟ پھر دیکھیے فتویٰ ہے قال اقرا بہذه نسق بر قال لا تعتد بهذا تلك تدرك الامام قائما. ابو ہریرہ فرماتے جب تک امام کو کھڑا ہونا پالے رکوع والی رکعت کو شمار نہ کرنا. ٹھیک ہے, اس لیے رکوع والی رکعت رکوع والی رکعت نہیں ہوتی جب تک 2 فرض آپ بتا دیں اپنی کتاب سے نکال کے, اپنی کتاب سے نکال کے بتائیں کہ امام فرض کو اٹھا لیتا ہے. کیسے امام کو فرض؟ اس کا مطلب ہے گھر بیٹھا ہوا ہے, امام قرات کر رہا ہے جی, اور وہ گھر سے اٹھا رکوع میں چلا گیا, نہ اس نے قرات کی ہے, نہ اس نے سورۃ فاتحہ, نہ اس نے نماز میں کچھ پڑھا ہے, نہ اس نے قیام کیا ہے, اور جناب گھر بیٹھے کی نماز ہوگی. پھر گھر بیٹھے رہ کر مقتدی امام صاحب آئیں گے نماز پڑھ دیا کریں. آپ جو ہے گھر میں بیٹھے رہا کریں, آپ کے فرض کو امام اٹھا لیتا ہے. سنیے, آپ انصاف کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں. انصاف کو ضروری نہیں کہ انصاف آدمی چپ رہا پڑھتا نہیں. آپ ظہر عصر کی نماز سب پڑھتے نہیں, آپ چپ بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. اور آپ کے سامنے آپ کے نزدیک تو ہدایت میں لکھا ہوا ہے امام قرات کر رہا ہے اور مقتدی کوئی آیا ہے نمازی تو اس نے سنتے صبح کی جو امام کے پاس وہ قرات کر رہا ہے اور چپ کر کے کھڑا ہو کے پڑھ لے, تو اس وقت اجتماع ساتھ کہاں گیا جرا وقتی تھی. اس لیے وہ سنتے پڑھ رہا ہے اور نماز کو ہو رہی ہے, اور آپ کر رہے ہیں کہ امام کے پڑھتے ہوئے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ چپ کر جاتے ہیں اللہ اکبر کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے آپ انصات خاموش ہے, آپ پڑھ رہے ہیں اللہ باعث بینی سبحان اللہ. ٹھیک ہے, انصات ہے, جہاں انصات کا لفظ انصات کا لفظ آپ نہیں سکوت کا لفظ موجود ہے. انصات میں نے خاموشی, انصات میں نے خاموشی, سکوت میں نے بھی خاموشی. آپ نے منع کیا ہے سکوت کے معنی بھی خاموشی ہے. انصات کا منع آپ نے کو بات کرنے دیں. نہیں آپ نے بات کریں گے, پھر آپ اس کا جواب نہیں دیتے. کہتے یہ آپ دیکھیں, کہتے ہیں اس میں تو میں کہتا ہوں آپ کے امام کی اور سب کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو گئی. من کارا کس کو کہتے ہیں؟ من کس کے لیے ہے؟ مقتدی کے لیے ہے, کسی کے لیے, کوئی بھی ہو. ہدایت میں لکھا من جو شخص بھی جو جس شخص نے بھی سارے نے بولو خاص کے لیے یار مجھے بات بھی کرنے دو نا. من کرا جس نے بھی پڑھا, جس نے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی, یار مجھے بات بھی کرنے دو, جس نے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی, جس نے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے اور کوئی سورت پڑھ لی ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ پچھلیوں میں بھی نہ ڈرائے. چاروں رکھتے ہیں آپ کی بغیر فاتحہ ہوگی, امام کی بھی ہوگی, مقتدی بھی, اکیلے کی بھی, اس لیے سب کے لیے ہے. من کس کے لیے ہوتا ہے؟ من کے اندر مقتدی ہے, من کا معنی مقتدی ہوتا ہے. انصات کا معنی یہ انصات کون کہتا ہے؟ انصات میں خاموشی کے ساتھ پچھلی رقطوں میں انصات ہوتا ہے, پچھلی رقطوں میں خاموشی ہوتی ہے, پچھلی رقطے میں خاموشی, ظہر عصر کی نمازوں میں خاموشی. امام پڑھ رہا ہے اور آپ اسے سنتے پڑھ رہے ہیں, آپ کی ہدایت کتاب جو اجازت دے رہی ہے, اس لیے وہ کہاں گئے پھر آپ کے اجتماع انصات کہاں کیا جناب جی؟ خطبہ میں امام پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو آپ وہاں کہتے ہیں کہ کیونکہ خطبہ پڑھنا جو ہے, خطبہ سننا یہ بھی فرض ہے. اب رسول اللہ علیہ وسلم کی متعلق آیت پڑھ دیا یا ایھا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما, درود شریف پڑھنا بھی فرض ہو گیا ہے. اب اس آیت پہ عمل کروں کہ اس حدیث پہ عمل کروں جس میں یہ حکم ہے کہ خطبہ خاموش ہو کے پڑھنا چاہیے, خطبے اگر بولو گے تو یہ خلاف شریعت ہوگا. اس لیے اب وہاں آپ کیا فتویٰ دیں گے جناب؟ کون سی پر حدیث پر عمل کریں گے, آیت پر عمل کریں گے؟ حدیث کا حکم ہے کہ آپ خاموش رہیں, حدیث قرآن کا حکم ہے کہ آپ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. اس لیے وہاں لکھا ہوا ہدایت میں آپ نے جی میں پڑھ لیں, اپنے جی میں پڑھ لیں, انصاف کے خلاف نہیں ہے. اس لیے اگر آدمی کوئی چپکے سے قرات پڑھتا ہے امام کے پیچھے, اور میں کہتا ہوں آپ نے ایک بھی حدیث پیش نہیں کی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے متعلق کہ امام مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا منع ہے, قرات کی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سورۃ فاتحہ کی بھی قرات ہے, سورۃ فاتحہ کی بھی قرات ہے, عام بھی قرات ہے. مولوی صاحب آج جمع ہوئے ہیں یہاں کے امام اور مقتدی سب کے لیے سورۃ فاتحہ کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے اور مقتدی کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث اور ایک آیت ابھی تک نہیں پڑھی.
اور جو پڑھی ہے وہ ضعیف پڑھی ہے. ایک صحیح حدیث مولوی صاحب سے میں نے کہا تھا, مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. ایک حدیث صحیح کہ نبی نے فرمایا ہو مقتدی امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھے. ایک صحیح حدیث کا مطالبہ تھا. پھر مولوی صاحب کہتے ہیں یہ کہتے ہیں قرات کو, ہم کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اذا قرأ, جب امام قرآن پڑھے. اور آپ مان چکے کہ قرآن میں فاتحہ بھی ہے, دوسری چیزیں بھی ہیں, 113 صورتیں بھی ہیں. امام قرآن پڑھے کیا کرو, فَأَنصِتُوا, اور تم چپ رہو, انصات کرو. انصات کا معنی کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں انصات کا معنی. مولوی صاحب آپ نے جو مدرک رکوع کے بارے بحث کی تھی, نبی پاک کے فرمان کو جھٹلایا آپ نے کہ ایک آدمی آئے قرات بھی نہ کرے, قیام بھی نہ کرے, رکوع کر لے, اس کی نماز کیسے؟ اور رسول اللہ پر ایمان نہیں آپ کا, صحابہ کو آپ نہیں مانتے. میں نے صحابہ کا فتویٰ پیش کیا تھا, مدرک آپ نے حدیث کی توہین کی ہے. آپ ویسے ہی نبی پاک کے گستاخ ہیں, حدیث کی توہین کر رہے ہیں. دیکھیے میں بتاتا ہوں انصات کا معنی کیا ہے. صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں, جلد پہلی سے پڑھ رہا ہوں, صفحہ 3 سے پڑھ رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یحرکہما, سرکار اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے تاکہ وحی یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ قال جمعہ لک صدرک وتقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآن قال فاستمع له وانصت, فاستمع له وانصت. انصات کا معنی ہے تیرے ہونٹ بھی حرکت نہ کریں. یہ بخاری شریف سے میں نے انصات کا معنی, اگر آپ کہیں تو بخاری آپ کی طرف بھیج دوں. لا بخاری شریف, نسائی پہلے گئی تھی, اس کا جواب نہیں آیا. میں نے سوال کیا تھا, حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کا جواب میں دے چکا. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. اور امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو. مولوی صاحب کبھی ہدایت کی طرف جاتے ہیں, کبھی نور الانوار کی طرف جاتے ہیں. مولوی صاحب لکھ دو نا, میں فرضیت ثابت نہیں کر سکتا. پھر دیکھیں صحابہ کا بادب کون ہے, صحابہ کا گستاخ کون ہے. آپ تو کہتے کون ہے صحابی حجت نے, آپ تو صحابہ کے بارے کہتے ہیں صحابہ مشت نہیں کیا کرتے تھے. آپ صحابہ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ حضرات کا یہ عقیدہ میں بتاؤں گا. آپ ابھی موضوع پر رہے, آپ ابھی موضوع پر رہے, موضوع پر رہ کر آج فرضیت ثابت کریں میرے سامنے. پڑھے قرآن کے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہے, پڑھے آپ حدیث کے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے. آپ نے ابن ماجہ کی حدیث پیش کی وہ ضعیف, آپ نے ابو داؤد کی حدیث پیش کی وہ ضعیف. میں نے آپ کی ابا جان ناصر الدین البانی کی کتابوں سے نکال کے دکھایا ضعیف کتاب آپ سلالی کی نکلو, ابو داؤد ضعیف, ابو داؤد جو دیکھ نہیں انشاءاللہ نہیں, تھوڑا پتہ کوئی نہیں. وہ نسائی بھی دے دیں آپ, وہ نسائی بھی دے دیں آپ. پھر میں نے پوچھا تھا سوال, مدرک رکوع مدرک رکعت ہے, مدرک رکوع مدرک رکعت ہے, اس کا جواب نہیں آیا. مولوی صاحب میں نے پوچھا تھا, ترمذی شریف سے پڑھ کے کہا تھا, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں, کہتے ہیں من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام وراء الامام وراء الامام.